اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں راؤ جمیل, میں HR ایکسپرٹ ہوں. ہمیشہ سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں جس سے خاص طور پہ نوجوان سیکھ سکیں. آج میرے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت تشریف رکھتی ہیں. پوری ورلڈ میں آپ کا نام ہے, آپ شاعر ہیں, آپ کالم نگار ہیں, میکو کے ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ ملتان میں ٹی ہاؤس ہے, ٹی ہاؤس کے جنرل سیکرٹری ہیں. آپ بہت مشہور شاعر ہیں اور ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے MBA کیا ہوا ہے اور پرائیویٹ جاب کرتے رہے ہیں. ایک ادارے میں کام کیا کرتا تھا, اسی ادارے میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے. جی, میں آپ کی آج میٹنگ کراتا ہوں خالد مسعود خان صاحب سے, جو شاعر ہیں, کالم نگار ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ آپ نے پرائیویٹ جاب میں کر رہے تھے, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے, پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ کر آپ کیسے شاعر بنے, کیسے کالم لکھنا سٹارٹ کیا, اور وہ نوجوان جن نوجوانوں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ لکھنا کیسے ہوتا ہے اور شاعر کیسے بنتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے شکریہ, آج آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں آپ سے دیکھیں جمیل, ہماری بڑی پرانی دوستی ہے, آپ چھوٹے بھائی میں جیسے ہیں, اور اس حوالے سے تو شاید یہ آپ کا جو YouTube چینل ہے اس حوالے سے ہماری یہ پہلی مطلب ایک سیٹنگ ہے اس حوالے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ان چیزوں سے بہت بالا تر اور بہت پرانا ہے. بہت شکریہ. تو اچھا, وہ آپ نے بات کی ابھی کہ میں نے پرائیویٹ جاب کیسے چھوڑی. جمیل, میں یہ ویسے ایمانداری کی بات بتاؤں تو یہ ایک ایسا جب میں بیان کرتا ہوں کبھی کبھی دوستوں کو پتہ ہے, میرے قریبی دوستوں کو تو وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ کوئی بندہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے. مثلا میں پرائیویٹ جاب کرتا تھا, MBA میری ایجوکیشن تھی, MBA کے بعد میں نے پرائیویٹ جاب شروع کر دی. ایز اے ٹرینی سیل آفیسر میں نے جوائن کیا, اور 14 سال میں میں کمپنی کا جو امپلائی تھا, ہیڈ امپلائیز میں ہیڈ تھا کمپنی کا, میرے اوپر مالکان تھے. رائٹ, یعنی آپ جنرل مینیجر بن گئے. آپ میں آپ کی رپورٹنگ CEO کو تھی. اس کو GM تو ہوتا نہیں تھا, اس کا مینیجر آپریشنز کہا جاتا. رائٹ رائٹ. تو میں مینیجر آپریشن, یعنی آپ نے سفر سٹارٹ کیا ٹرینی سیلز سیل آفیسر ہوا, پھر میں سیلز ایگزیکٹو ہوا, پھر اس کے بعد یہ مطلب بڑی جلدی اللہ کا شکر ہے میں نے یہ چیزیں کی. یہ ایک موٹیویشن ہے کہ جب آپ کسی بھی ادارے کو جوائن کرتے ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں ٹرینی سیل آفیسر, اور پھر آہستہ آہستہ آپ ایز اے ہیڈ پروموٹ ہوتے ہیں. تو مطلب پھر میں مارکیٹنگ مینیجر ہوا, مارکیٹنگ مینیجر کے بعد پھر میں مینیجر آپریشن ہوا. رائٹ. اور اس میں میں آپ کو بڑے مزے بتاؤں کہ جن لوگوں کو میں رپورٹ کرتا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا, ان کی سالانہ ACR وہ پھر میں دیکھتا رہا. اچھا, یعنی پرفارمنس ایویلویشن آپ کیا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو مطلب آگے ان سے نکلا جن سے میں پیچھے تھا. ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیشن آپ کے کام کے ساتھ. رائٹ. اور جو آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں آپ کا جو نالج ہے, جو اس کے بارے میں پروڈکٹ نالج جس کو ہم کہتے ہیں, رائٹ, وہ بڑی ضروری چیز ہے. اس کے بغیر مطلب جو اس میں علم کہتے ہیں نا, یہ صرف پڑھائی پر ختم نہیں ہوتا. آپ نے MBA کی ڈگری لے لی اور آپ کا خیال ہے کہ یہ علم ختم ہو گیا. وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اطلب العلم بلا کان بسین, آپ علم حاصل کریں آپ کو چین جانا پڑے. رائٹ رائٹ. دوسرا پھر یہ کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک آپ علم سیکھیں. رائٹ. تو یہ جو آپ اگر یہ مسلمان کا کام ہے. رائٹ. اور پھر ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ بولتا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, یہ آپ کو جہاں سے ملے وہاں سے لے لیں. رائٹ. تو ہم جب ایجوکیشن مکمل کر لیتے رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں آپ ڈگری لے لی, اب ہمارا کام ختم ہو گیا, تعلیم ہم نے مکمل کر لی. یہ تعلیم آن گوئنگ پروسیس ہے, آپ کا بدلتا رہتا ہے, صرف فیلڈ بدلتا رہتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے یا MPhil کیا ہوا ہے یا ایک BA کی ڈگری لی ہوئی ہے, اس کا حل مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو گیا. یس نہیں ہے. یس, یہ آپ کا ایک سٹیپ تھا جو آپ نے پورا کیا, اس کے بعد وہ ساری زندگی جو ہے یہ آپ اس علم کی سیڑھیاں چڑھتی جاتی ہیں. خالد صاحب, پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنا, سیل کرنا, لوگوں سے ملنا, کبھی بینکس وزٹ کرنا, کبھی انڈسٹری وزٹ کرنا, کبھی B2B مارکیٹ کو دیکھنا, کبھی B2C مارکیٹ کو دیکھنا,
اور کہاں شاعری اچھا میں اور کہاں قلم نے اچھا آپ نے ایک مطلب درمیان میں ایک 2 بار دہرایا کہ شاعری سیکھنا، مجھے اس سے اختلاف ہے. شاعری سیکھنے کا کام نہیں ہے. رائٹ. شاعری جو ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کی طرف سے آتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اس کو آئی ریفائن کر سکتی ہیں. رائٹ. بے شمار لوگ ہیں جو شاعری کو بڑا پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن شعر نہیں کہہ سکتے. رائٹ. شعر کہنا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، آپ کو شعر میں جو ایک اس کی بناوٹ ہے، آپ کو اس کی ان بلٹ ہے. اب آپ غالب کو پڑھتے ہیں، میر کو پڑھتے ہیں، آپ کو کلاسیکی پوئٹری کا پورا ٹرینڈ سمجھ آتا ہے. آپ جدید شاعری کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جدید شاعری کی سمجھ آتی ہے. آپ کے سامنے افق نئے کھلتے ہیں. رائٹ. لیکن آپ کو گاڑی چلانی آتی ہوگی تو آپ مطلب نئے منزلوں پہ پہنچیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا بات وہ میں جیسے آپ گفتگو سے پہلے اس سے بات کر رہے تھے کہ شروع کہیں سے کرتے ہیں پہنچ کہیں جاتی ہے. وہ یہ کہ میں ایکچولی جاب کر رہا تھا اور میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اپنی فیلڈ میں چند پاکستان بھر میں پرومیننٹ لوگوں میں تھا. مجھے نہیں کہا میں کوئی اس میں کوئی جسے کہتے ہیں وہ بالکل آخری ڈبہ نہیں تھا، میں اگلے ڈبوں میں تھا میرا شمار. لیکن ایک آپ کی انر سے بات کر رہا ہوں. جس طرح ایک آتھر ہیں جنہوں نے بک لکھی ہے گڈ ٹو گریٹ، وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایک بس ہے، اس بس میں کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کنڈکٹر ہے، اور اس بس میں 30 سیٹیں ہیں یا 50 سیٹیں ہیں. کوئی آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ونڈو والی سیٹ پہ. یعنی آپ اس بس میں سوار تھے لیکن آپ لیڈنگ رول میں تھے اور آپ نے محنت کی. آپ نے اسٹارٹ لیا چھوٹے لیول پہ، محنت سے، ڈیڈیکیشن سے، ڈیووشن سے کام کیا، لویلٹی شو کی. میں اپنے جو جاب کر رہا تھا اس میں بعض اوقات آپ اپنی جاب اس لیے چھوڑتے ہیں کہ آپ اس میں شاید کوئی ناکام ہوتے ہیں، اس میں آخری ڈبہ ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات جمیل بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کیریئر ہوتا ہے اور ایک آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہے. رائٹ. اچھا بعض اوقات آپ کیریئر میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں. رائٹ. لیکن آپ کو وہ جو آپ کا کیریئر ہے نا وہ سیٹسفیکشن نہیں دے رہا. رائٹ. کامیاب آدمی کیا ہے؟ کامیاب آدمی میرے نزدیک وہ ہے جو یہ نہیں کہ وہ صدر پاکستان ہو جائے، وہ وزیر اعظم ہو جائے. نہیں، کامیاب آدمی وہ ہے جو وہ کرنا چاہے اور وہ کر رہا. رائٹ. ایک بات. نمبر 2، زندگی کو اگر آپ نے آسان کرنا ہے تو آپ اپنے پیشن اور پروفیشن کو ایک کر لیں. رائٹ. آپ بعض اوقات آپ کا پروفیشن ہوتا ہے نا، آپ اس پروفیشن میں مطلب کبھی بھی آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو میں یہ تھا کہ یار میں ایکچولی آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں BA کے بعد نا لٹریچر پڑھنا چاہتا تھا. اوکے. میں نے اورینٹل کالج میں داخلہ بھی لے لیا، لیکن والد صاحب نے مجھے زبردستی، ہمارے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ والدین ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. رائٹ. تو انہوں نے مجھے بلوا دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ دوست ان کے تھے، بلکہ مجھے ان کا نام بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی پہ بزرگ ہیں. والد صاحب کے دوست اشرف جلال صاحب، یہ سینٹرل لائبریری بہاولپور کے لائبریرین تھے. میرے والد صاحب لائبریرین تھے تو والد صاحب کو یہ گرو مانتے تھے سارے لائبریرین جو. تو انہوں نے کہا کہ کیا اپنے بچے کو ادھر پنجابی میں داخلہ دلوا دیا، کیا کرے گا، لیکچر بنے گا. MBA کا بڑا آج کل ہے تو MBA میں داخلہ ہوا، بچہ بڑا آپ کا نا اس کے نمبر اچھے ہیں یہ وہ. خیر والد صاحب کا MBA کر لو. آ کے اپلائی کیا، داخلہ ہو گیا. میں نے MBA کر لیا. 14-15 سال یہ سروس بھی کی، لیکن اس کہتے ہیں نا وہ ایک مزہ نہیں آیا، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ چس نہیں آئی. رائٹ. تو میں نے اچھا پھر انہیں دنوں میں نے ایک چیز پڑھی کہ اگر آپ 40 سال کی عمر تک نوکری کریں تو پھر آپ صرف نوکری کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. آپ کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا انیشیٹو لینے کا جو وہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو میں اس وقت کوئی راؤ صاحب کو 39 سال 6 مہینے کا تھا. رائٹ. تو میں نے ریزائن کر دیا. یعنی you were 39 years young and you resigned. میں ریزائن. رائٹ. اور ریزائن کیا تو اچھا ہاں اس سے یہ تھا کہ میں 2 سال پہلے خبریں میں لکھنا شروع کر چکا تھا. اوکے. یعنی جاب جب آپ نے ختم نہیں کی تھی، چھوڑنے سے 2 سال قبل آپ نے لکھنے کا کام سٹارٹ کر دیا. اچھا لکھنے کا کام بھی بڑا مزیدار ہے.
لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے, فلائٹ ڈیلے تھی میری بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے, اور ضیاء شاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, مطلب وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جانتے تھے شاعر کے طور پہ, میں نے خبریں کے مشاعرے وغیرہ پڑھے تھے, تو ایک تعارف تو تھا ان سے, بڑی محبت کرتے تھے. تو انہوں نے گپ شپ ہونے شروع کر دی. تو ان کے خالد تم کالم لکھو. میں نے کہا جا صاحب میں مطلب پوئٹری کا آدمی ہوں, مطلب بندے کو وہ کام کرنا چاہیے جس کو آتا ہے. تو ضیاء صاحب نے بڑی مزیدار بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب پروفیشنلی مطلب بڑے اسٹرانگ ان کا ایک گرپ تھی اس پہ جرنلزم پہ, ٹھیک ہے آگے کہ ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ خالد جس طرح تم بولتے ہو نا اس کو لکھ دو. اوکے, مطلب آپ اچھا بولتے ہو تو آپ کالم کا کوئی طے پیٹرن تو ہے نہیں, ہر بندہ اپنے حساب سے لکھتا ہے. تو تم جس طرح چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہو, جس طرح بولتے ہو, تو آپ اس کو اس طرح لکھ دو. رائٹ. خیر میری سستی, میں ڈیلے کرتا رہا. لیکن ضیاء صاحب نے ملتان سے جب خبریں نکلا تو انہوں نے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے میاں غفار, تو ابھی بھی میاں غفار ملتان نہیں ہے, ان کے ذمہ لگا دیا. تو میاں غفار نے مجھے ہر صبح فون کر دو کالم کب دے رہے ہیں, کالم کب دے رہے ہیں. تو میں نے تنگ آ کے کالم لکھنا شروع کر دیا. ضیاء صاحب نے گائیڈ بھی کیا, چیزیں بتائیں, سمجھایا. یعنی ان شارٹ خالد صاحب سوری بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز بھی آپ جانتے ہیں, جو آپ بول سکتے ہیں, وہ آپ لکھنا شروع کرتے ہیں. جب آپ لکھنا شروع کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک لگن, ایک ذوق پیدا ہوگا, اور جس سے آپ ماہر بن جائیں گے. مجھے کئی بار نوجوان سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کس ٹاپک پہ لکھنا چاہیے. اوکے. میں نے کہا دو طریقے ہیں, یا اس ٹاپک پہ لکھیں جس کا آپ کو پتا ہے, رائٹ, یا جس پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کا پتہ کریں. رائٹ رائٹ. دو میں سے ایک چیز. رائٹ. یا آپ کے پاس جو علم ہے اس کو لکھائی میں کنورٹ کرتے ہیں, یا جو لکھنا ہے اس کے بارے میں پھر پڑھیں. رائٹ رائٹ. پوئٹری میں بھی یہ ہے, یعنی آپ ریسرچ کریں اور انفارمیشن گین کریں اور پھر لکھیں تاکہ لوگ پڑھنے کے بعد سیکھیں آپ سے. رائٹ. اچھا میں نے کالم لکھنا شروع کر دیا تو میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی, مطلب اس میں کمپیریزن کر رہا ہوں اپنے جاب کی. میری جاب کی جو تنخواہ تھی وہ میری خبریں کی سیلری سے 5 ٹائم زیادہ تھی. رائٹ رائٹ. یعنی کہاں لاکھوں کو مانا اور ہزاروں کو. اور میں نے اپنی مسز کو آ کے اپنی بیگم کو کہا, میں نے کہا کہ میں جو ہے نا لکھنے پڑھنے میں آنا چاہتا ہوں, میری خواہش تھی, تو کیا تم اتنے پیسوں میں گھر چلا لو گی. اس نے ایک منٹ سوچا, اس نے کہا اس میں گھر چل سکتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ابا جی کے ساتھ ابا جی, امی تھی, میں تھا, میری 2 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹیاں تھیں اس وقت. تو میری بیگم نے کہا یہ گھر چلا لوں گی. رائٹ. تو میں ڈیزائن کر کے آ گیا. رائٹ. کوئی بالکل آسرا نہیں تھا کوئی. خیر اس کے بعد میں نے اس دوران تھوڑا سا ایک پرائیویٹ اپنا کمپنی بنا کے سیٹ کا کام شروع کیا. تو پھر میں نے وہ بھی بند کر دیا اور فل ٹائم لکھنے میں آ گیا. اور مطلب یہ میں آپ کو راؤ صاحب بالکل جسے بعض کہتے ہیں کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے, کثر نفسی سے کام میں بالکل نہیں لے رہا. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن شاید اس طرح اجر نہیں مل سکتا بعض اوقات ڈفرینٹ وجوہات کی بنیاد. ایک قرآن کی آیت ہے جس کا شاید یہ ہے, لیس الانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو آپ نے بیسیکلی جاب چھوڑ دی, چھوڑنے کے بعد آپ نے کوشش جاری رکھی اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی. رائٹ. اچھا اس میں یہ ہو کہ شاعری کا بھی مینوائل یہ جو مزاحیہ شاعری تھی یہ بڑی پاپولر ہو گئی اور اسٹریس کی وجہ سے. شاعر تو بڑے ہیں, کوئی اسلامی شاعر ہیں, آپ کی شاعری مزاحیہ شاعری کیوں ہے؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ جتنا اسٹریس معاشرے میں بڑھتا ہے نا تو اس کو ریلیف کے لیے اتنی چیزیں چاہیے. تو پاپولر ہو گئی مزاحیہ پوئٹری بہت زیادہ. اس جو پاپولیرٹی کا ایک ندی تھی اور ہم بھی اس میں بہہ رہے تھے, بہہ گیا. اس میں یہ ہوا کہ پوری دنیا میں کچھ شاعروں کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا مزاحیہ شاعروں کا, تو اس میں جاد بتانا شروع ہو گیا. ان دا مین وائل یہ جو کالم تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا. تو اب مطلب میں صرف لکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں. رائٹ. مطلب آپ دیکھ لیں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ, تو فالتو ٹائم میرے پاس کافی ہے, اس میں پڑھ لیتا ہوں. گھر میں ایک میں نے چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے, اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ملتان میں اتنی چھوٹی کہ وہ بہت بڑی نہیں ہے,
3-3.5 हज़ार किताबें होंगी। 3-3.5 किताबें होंगी, बहुत बड़ी बात है। असल में किताबें मेरे पास राव साहब, मैं जब दूसरी जमात में पढ़ता था, मेरे पास जो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने किताब थी, मेरे पास अभी भी वो पढ़ रहा है। राइट राइट। तो किताबें पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, खालिद साहब, और मैं ये समझता हूँ कि मैं वही बात जो कामयाब आदमी की होती है, मैं इस लिहाज से कामयाब आदमी हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। राइट। क्योंकि देखें, मेरे पास नौजवान आते हैं, वो कहते हैं जी मैं बैंक की जॉब करता हूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, वो रोटी तो किसी तौर कमा खाए मच्छंदर वाली बात है। मैंने कहा आपको पैसे ठीक मिल रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा आप कोई शौक आपका है ना, तो उसको पालें, उसको मरने ना दें, उसे आप जिंदा रखें और उसके साथ जुड़े रहें। वो जो है ना, मुनीर न्याजी की नज़म का कि एक रंगीन अनबनी दुनिया पर एक खिड़की अनखुली रहने दो। राइट। तो एक खिड़की खोले रखें। राइट। आप पोइट्री कर सकते हैं, आप पोइट्री करें, आप लिख सकते हैं, आप लिखें, आप म्यूज़िक में कर सकते हैं, आप म्यूज़िक में हिस्सा लें, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग करें। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बड़े शानदार डॉक्टर अंजुम जलाल। डॉक्टर अंजुम जलाल मुल्तान में कार्डियोलॉजी, जो चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ पर सर्जन थे। क्या शानदार इंसान थे और क्या शानदार सर्जन है। वो मुल्तान थे, तो मैं ज़ाहिर उनसे में एक मरीज़ के हवाले से हम गए, तो खैर वो पहचान गए, तो हमारा भी उनसे दिल लग गया, मरीज़ हमारा ठीक होकर चला गया कार्डियोलॉजी से, लेकिन हमारा दिल जुड़ गया उनसे। तो उनके मैं ऑफिस में 2nd फ्लोर पे जाता था, तो उनकी राहदारी में कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी, तो डॉक्टर अंजुम जलाल ने खुद बनाई थी। वो शाम को प्रैक्टिस नहीं करते थे, प्राइवेट कार्डियोलॉजी में जॉब की, और उसके बाद अपनी पेंटिंग चेंज करते थे। उनके कमरे में उनकी पेंटिंग्स थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी खुशी होती थी कि यार ये डॉक्टर है और पेंटिंग कर रहे हैं, इसने अपनी जो एक अपना शौक है, जो अपना इसके अंदर एक अंजुम जलाल के अंदर एक असल आदमी है, इसने उसको मरने नहीं दिया, इसने उसको संभाल के रखा हुआ है। तो जमील, मेरी आपके इस चैनल के तवज्जुह से तमाम नौजवानों को, उधेड़ उम्र अपने जैसों को, लड़कपन में जो है उसके उनमें उनको कहता हूँ कि आप अपना जो दिल है ना, जो दिल के अंदर एक है, उसको आपने जिंदा रहने। राइट। असल बंदा जो है ना, हमारे अंदर भी एक आदमी है ना, राइट, बिल्कुल सही, उसको हमने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। खालिद साहब, ये बताइए मुझे कि आप जिस तरह चंद सेक्रेटरी हैं मुल्तान टी हाउस के, और मुल्तान टी हाउस मुल्तान में एक मशहूर जगह है जहाँ पे लोग सीखते हैं, इनके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं वो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर जी हैं, और आप जो सेक्रेटरी हैं, तो इसमें आपका क्या किरदार है? देखिए, किरदार पहली बात तो ये है कि मुल्तान के डीसीओ थे जाहिद सिंह गोंदल, ओके, और बड़े अच्छे दोस्त थे, छोटे भाइयों जैसे थे। तो एक दिन उनसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ मुल्तान के लिए। मैंने कहा मुल्तान में चंद ठिकाने थे अदीबों के बैठने के, राइट, जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बंद हो गए। अब अदीब सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, 2 कप चाय पी हुई है, कुर्सी उन्होंने खोपाई की हुई है। तो अब 2 बातें हुई, या तो उन होटलों ने बिलाखिर तंग आके अदीबों का बैठना बंद कर दिया, या उनके बैठने की वजह से वो होटल बंद हो गए, राइट, लेकिन कोई ठिकाना नहीं था। तो मैंने कहा कोई ऐसा एक बाइज्जत जगह हो जहाँ पर अदीब बैठ सकें, शायर बैठ सकें, लिखने वाले बैठ सकें, कोई मुकालमा कर सकें, नौजवान जो हैं वो बुजुर्गों से कुछ सीख सकें, तो मुकालमे की एक सूरत हाल होनी चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत शानदार हमें एक बिल्डिंग बना दी, राइट, उसमें नीचे जो टी हाउस है जिसमें लोग बैठते हैं, हाल में चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक ये वो देते हैं, कोई कैद नहीं है, आप उस सब चीज़ को इस्तेमाल किए बगैर भी उस एयर कंडीशन हॉल, गर्मियों में एयर कंडीशन हॉल होता है, उसमें बैठ सकते हैं, सुबह से शाम तक बैठें, कोई बहरा आपको घूर के नहीं देखता कि आप सुबह से शाम तक बैठे और आपने अभी तक चाय का कप भी नहीं मंगवाया, राइट। बल्कि कुछ अदीब ऐसे भी थे जो अपने घर से टिफिन में खाना ले आते थे और वहाँ पर बैठ के खाते थे उसकी।
उसमें सिर्फ ये था कि कोई बाइज्जत जगह बैठने की हो। राइट। अब मेरा उसमें रोल बुनियादी तौर पे ये है राव साहब कि मैं इन बैठने वालों को फैसिलिटेट करूँ। ओके। हमने केयर टेकर रखा है। राइट। अरशद बुखारी साहब केयर टेकर है, माशाअल्लाह। बड़े शानदार आदमी हैं, रिटायर्ड हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट थे, उनको पता था सारे अदीबों का, इन लोगों का, उनसे डील करने का एक बाइज्जत तरीके से हमने मतलब एक ऐसा आदमी उसमें केयर टेकर रखा है जो इन चीज़ों को समझता है। उसके अलावा हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे नीचे कैंटीन चला रहे हैं। और मैंने मुल्तान के, मैं कहूँगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको भी मैं एक इसका क्रेडिट दूंगा कि इस पीओस को चलाने के लिए जो हमने एक इंडाउमेंट फंड बनाया है उसमें मुल्तान के जो हैं प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें हमारे जो चेयरमैन है, इसका एक बोर्ड है, उसके चेयरमैन है मियाँ तनवीर शेख साहब। राइट। मियाँ तनवीर अहमद शेख ने मतलब जो बड़ी डोनेशन देने वाले लोग हैं, इनमें मियाँ तनवीर शेख साहब खुद हैं, हमारे दोस्त एहसन रशीद साहब हैं, ये शमा की मिल वाले, हफीज़ की जनरल मिल्स वाले, बड़ी मुल्तान की समाजी तौर पे बड़ी मुतहरिक शख्सियत हैं, ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी, अच्छा। राइट। उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। यानी मुल्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं हाँ, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जुल्फ़िकार साहब हैं, गिब्स गोल्का फूड्स वाले, गिब्स वाले, उन्होंने मतलब इसमें कंट्रीब्यूट किया। हबीब रफ़ीक वालों ने इसमें दिया, पेप्सी कोला ने हमें कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया, टोयोटा मोटर्स के मलिक असरार साहब हैं, उन्होंने दिया। मतलब काफ़ी सारे लोग थे। तो हमारा जो एंडाउमेंट फंड है ये 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। ओके। और उसमें से जो हमें प्रॉफिट आता है उसमें से सब कुछ रन कर लेते हैं। राइट। और मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह मुल्तान में नेक्स्ट ईयर से हम नसर और नज़्म में जो मुल्तान के अदीब हैं उनमें हम एक अवार्ड जो है सालाना उसका हम इजरा करेंगे। राइट। और उसमें ये 10-20 हज़ार रुपये नहीं होंगे। राइट। एक माकूल रकम होगी, अच्छा माशाल्लाह, बाइज्जत किस्म की, Right. जिसमें ये है। और उसमें मेरी कोशिश होगी कि अदीबों को मतलब जो इमदादी फ़ंड के बजाय हम उनको मेरिट की बुनियाद पर ये दें और अदीब हम उसमें वो शामिल करेंगे जो किसी हवाले से ज़रूरतमंद। यानी बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं उनकी काविशों को सराहा जाए और उसको उनको उसका रिवार्ड नहीं, उसका अवार्ड दिया जाए, मॉनेटरी रिवार्ड दिया जाए ताकि वो अवार्ड समझ के मजीद आगे बढ़े। खाली सब टाइम बहुत शॉर्ट है, आपका काफ़ी कीमती टाइम है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, रिक्वेस्ट बल्कि है कि आप माशाल्लाह मज़ाहिया शायर हैं, तो नौजवानों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है और जो देखेंगे आप इंशाअल्लाह मज़ीद सीखेंगे। लास्ट अगर आप कुछ हमें सुना सकें जिससे पैगाम भी हो और कोई ऐसी लाइनें जिससे आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली हो। देखिए कामयाबी तो मिजाना बल्ला होती है, मेरी लाइनें तो कुछ नहीं करती। लाइनें अगर मैं सोच के लिखूं तो बहुत से लोग हैं जो सोच के लिख रहे हैं, लेकिन कोई हर्फ ऐसा नहीं, कोई ऐसा मशहूर जो से मैं वैसे बात कर रहा हूँ, कोई हर्फ ऐसा नहीं जो इससे पहले अदा ना हुआ हो। हाँ हाँ माशाल्लाह। लेकिन जो कामयाबी उस हर्फ को मिलती है जिसको मेरा मालिक पजीराई दे देता है। सुभान अल्लाह। बहरहाल एक छोटी सी नज़्म है 3 मिसरों की कि एक सहेली ने बतलाया, ये उसका उन्वान है बात से बात निकल आती है। बात से बात निकल आती है। बात से बात निकल आती है। वैसे तो बात से बात निकलने के बारे में हुआ है कि कोई बंदा कोई हल चला रहा था तो दूसरा बंदा आया तो उसने कहा तेरी लाइनें जो है हल की ये बड़ी टेढ़ी जा रही हैं। उसने कहा तो तुमने मुझे अपनी बेटी की शादी पे कौन सा बुला दिया था? उसने कहा ये हल की लकीरों का और मेरी बेटी की शादी का आपस में क्या ताल्लुक है? उसने कहा ताल्लुक हो ना हो, बात से बात तो निकल आती है। तो ये बात से बात कैसे निकलती है? एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। अच्छा, खोते टकरा गई, राइट। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से कल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है? वाह क्या बात है। गधे से उसका शौहर याद आ गया। शौहर याद आ गया, राइट। वैसे ये ज़िंदगी मतलब गधे की तरह गुजारते हैं, वाकई मुशक्क़त करते हैं, लेकिन राव साहब कभी आपने गधा भूखा मरता हुआ नहीं देखा।
بالکل دیکھا ہوگا. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین خالد صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے تھے آج. آپ دنیا اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھی باتیں کی ہیں. ان کے جو لاسٹ جملے تھے ان سے مجھے بات یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا, جنوں کو پیدا کیا اور جانور بھی پیدا کیے. جب کوئی جانور فوت ہو جاتا ہے یعنی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو یاد نہیں رکھتا, چاہے وہ گدھا ہو, چاہے وہ ہارس ہو, چاہے وہ ڈنکی ہو, کوئی بھی جانور ہو. لیکن ناظرین انسان واحد وہ ایک کریشن اللہ تعالیٰ کی کہ جب کوئی بھی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. تو خالد صاحب نے جو ہم سے باتیں کی ہیں اس کا نچوڑ میں یہ نکالوں گا کہ اگر آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے, چاہے مارکیٹنگ فیلڈ ہے, چاہے آپ کی فیلڈ HR ہے, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ٹیکنیشین ہیں, آپ جو بھی ہیں, اگر آپ میں پیشن ہے, آپ محنتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر فیلڈ میں نوازتا ہے اور آپ آگے سے آگے بڑھتے ہیں, بشرطے آپ محنت کریں, ایمانداری سے کام کریں. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.